اللہ پاک نے انسان کا دل ایک کیوں بنایا ہے؟ اللہ پاک اگر ہم نیکی کرتے ہیں، ایمان سے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ نیکیوں کی لذت کیوں نہیں آتی؟ اب ہم نے کوئی محفل کروائی ہے، ہم نے رات وہ محفل کروائی ہے، ہمیں اس کی لذت کیوں نہیں آتی؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد جو سکون اور جو تقدس ہمیں محسوس ہونا چاہیے وہ ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کیا ہم دل اور ایمان سے نیکی کرتے ہیں؟ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، جو ہر نیکی کرنے کے بعد ایک لذت، ایک سکون محسوس کرتا ہے، اس کا ایمان ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہم نیکی کر کر بھی پرسکون نہیں ہو پاتے، اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمیں پھر بھی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان پختہ ہے، کیا ہمارے ایمان میں یہ چیزیں شامل ہیں جو ہمارے ایمان میں ہونی چاہیے، کیا ہم نے دین و اسلام کو اس طرح سے سمجھا ہے، اس طرح سے جانا ہے جس طرح سے ہمارے آقا صلی وسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ میرے آقا صلی وسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کیا ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار پا رہے ہیں جس طرح سے ہمیں قرآن اور حدیث بتاتے ہیں، جس طرح سے میرے آقا نے ہمارے صحابہ کو زندگی چلنے کا طریقہ سکھایا؟ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ذات نے ہمارے لیے دل ایک کیوں بنایا؟ جب میرے رب نے ہمارے لیے آنکھیں دو بنائی، کان دو بنائے، ہونٹ دو بنائے، تو دل ایک ہی کیوں بنایا؟ دل اس لیے ایک بنایا تاکہ ہم اس میں صرف اپنے رب اور رسول کو رکھ سکیں۔ اگر دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہی ہونی چاہیے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو۔ سب سے پہلے محبت اپنے رب اور رب کے رسول سے کریں۔ دیکھیں کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں ہمیں اس کی لذت کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ کیا ہمارے اندر کا ایمان اسی طرح سے پختہ ہے؟ نیکی کر کے اس کی لذت حاصل کرنا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد کیا ہمیں سکون محسوس ہو رہا ہے؟ اگر تو ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے نماز کے بعد تو ہمارے اندر کا ایمان قائم ہے۔ اگر ہمیں نماز پڑھنے کے بعد بھی سکون محسوس نہیں ہوتا تو ڈھونڈیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے جو ہمیں ہمارے ایمان کو اور ہمارے سکون کو بھی پکا نہیں کرنے دیتی۔ ایمان والے کا پتہ کب چلتا ہے؟ مسجد میں تو ہر کوئی اب دیندار بنتا ہے، نمازی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ باہر وہ کیا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ کیسا انسان ہے۔ دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بھی شادی ہوتی ہے تو کیا ہم اس کو شرعی طور پر کرتے ہیں؟ کیا ہم وہاں پر دین و دنیا کو رکھتے ہیں کہ دین کو رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے دل میں اگر ہمارے رب اور رسول کی محبت ہے نا تو ہمیں لذت حاصل ہوگی، ہر نیکی کر کے لذت حاصل ہوگی۔ کسی کی ہم مدد کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک نیکی ہے، اگر ہمیں اس کو کرنے کے بعد بھی سکون اور لذت نہیں مل رہی تو ہم وہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو کی جائے وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ ہمیں کبھی سکون نہیں دے سکتی، وہ ہمیں کبھی اندر کے ہمارے ایمان کو تازہ نہیں کر سکتی، ہمارے اندر کو پاک نہیں رکھ سکتی۔ دل ایک ہے تو رب اور رسول کی محبت اس میں رکھیں۔ اگر ہم اپنے دل میں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رکھیں گے تو ہمیں ہر چیز کی لذت آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھ کر کوئی بھی رشتہ قائم کرو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرو، کوئی بھی تعلق بناؤ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے بناؤ۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے دل اگر ہم سے کوئی ہمیں اسے یہ توقع نہ رکھو کہ یہ ہمیں بہت عزت دے گا، یہ ہمیں بہت مانے گا، یہ ہمیں اس طرح سے رکھے گا، یہ ہم سے بہت محبت کرے گا۔ نہیں، آپ نے جس سے محبت کرنی ہے اپنے رب اور رب کے رسول کی رضا کے لیے کیجیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ کہ جو بھی انسان مومن
یا مومنہ جو بھی رشتہ قائم کرے، اگر پرسکون ہونا چاہتے ہیں زندگی میں تو اپنے رب اور رب کے رسول کی رضا کے لیے، ان کی رضا کے لیے رشتہ قائم کریں، اور دیکھیں کہ وہ رشتوں سے آپ کو کوئی لالچ نہ ہو، کسی قسم کا آپ کے دل میں ان کو لے کر کوئی لالچ نہ ہو کہ یہ ہمیں عزت دے گا، یہ ہمیں محبت دے گا، یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہ رکھیں، کیونکہ آپ نے تو رشتہ بنایا ہے اپنے رب اور رب کے رسول کی رضا کے لیے، تو جو رشتہ ان کی رضا کے لیے بنایا جاتا ہے، اس رشتے میں اب ہم سے کوئی نفرت کر رہا ہے اور کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیونکہ وہ رشتہ ہم نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے بنایا ہوگا، نہ کہ اس دنیا میں اپنا نام کمانے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ چیزوں کو سننا بہت آسان ہے، ان پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ کو اپنی دولت پیاری ہے، اپنی کرسی پیاری ہے، اپنا مرتبہ پیارا ہے، یا اپنا رب اور رسول پیارا ہے۔ قربان جاؤں، ان باتوں کو سن کر سبحان اللہ کہنا آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا اندر کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے رشتے بنائیں، زندگی میں جو بھی کام کریں اپنے رب اور رب کے رسول کی رضا کے لیے کریں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں جو کرنا ہے اپنے اللہ اور اللہ کے رضا کے لیے کرنا ہے۔ دل ایک ہے تو اس میں محبت بھی اس رب اور رسول کی رکھیں اور اس کی رضا کے لیے رشتے قائم کریں۔ اگر ہم یہ سوچ کر رشتے قائم کریں گے تو یقین جانیں ہماری زندگیوں میں وہ ایمان کا سکون، وہ نمازوں کا سکون، وہ نیکیوں کا سکون اور ایمان کی تازگی ہمیں محسوس ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے سب سے محبت کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے رشتے قائم کرتا تھا، کہ نیکیاں کرتا تھا، دنیا کو دکھاوا نہیں کرتا تھا، دنیا کے لیے نہیں کرتا تھا، روز قیامت میرے رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہاں ہے وہ شخص جو دنیا میں ہر کام میری رضا کے لیے کرتا تھا، آج عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، اور میں یہ سایہ، وہ پوچھے گا یا اللہ کیا دینا ہے، وہ جو بندہ خدا ہوگا وہ پوچھے گا یا اللہ کیا دینا ہے، رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، تو آج میں یہ سایہ اس کو دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ آج میں یہ سایہ اس کو دینا چاہتا ہوں جس نے دنیا میں میری رضا کے لیے ہر کام میری رضا کے لیے کیا ہو۔ تو اپنی زندگی میں یہ چیزوں کو لائیں کہ اپنے خدا کی رضا کے لیے کریں۔ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی نفرت کر رہا ہے، کوئی غصہ کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، آپ کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے آپ وہ نہ سوچیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو کریں اپنے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔